السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز اینڈ ریسپیکٹڈ فالوورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں سہرش نسیم آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج کی اپنی ویڈیو میں آپ سے ایک کیس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ایسا کیس ہے جس کے بارے میں جب میں سرچ کر رہی تھی اور آج کی اپنی ویڈیو کے ٹاپک کو جب میں لکھ رہی تھی تو یقین کریں میرے دماغ کی وینز پھٹنے والی ہو چکی تھیں۔ آج کی میری اس ویڈیو کو آپ سب بے شک لائک مت کریں، شیئر مت کریں، لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری آج کی ویڈیو کو اینڈ تک کلاس میں دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو کے ٹاپک کو سرچ کرتے ہوئے اور لکھتے ہوئے میں حیران تھی کہ انسانیت کس قدر ختم ہو چکی ہے۔ آج کی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آپ سب بھی مجھے بتائیے گا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ انسانیت تھی یا کچھ اور۔ کیا ہمارا مذہب ہمیں یہ سب کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ دن تھا 19 مارچ 2015۔ افغانستان کے سٹی کابل میں ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا جس نے انسانیت کی موت واقع کر دی۔ جی ہاں، آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور سنیے اس کیس کے بارے میں، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیوں کہا کہ انسانیت کی موت ہو چکی ہے۔ فرہنڈا ملک زادہ، شہید فرہنڈا ملک زادہ، جو کہ 27 سال کی ایک جوان لڑکی تھی۔ انہوں نے ریلیجیس اسٹڈی میں ڈگری حاصل کی اور مزید آگے جج اور لائر بننا چاہتی تھیں۔ 19 مارچ 2015 کو فرہنڈا ملک زادہ اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلی۔ راستے میں انہوں نے دیکھا ایک مسجد کے باہر ایک انسان غلط طریقے سے اسلامی کتابیں اور قرآن پاک کو سیل کر رہا تھا۔ فرہنڈا ملک زادہ نے جب یہ دیکھا تو ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک مسلم لڑکی تھیں اور انہوں نے ریلیجیس میں ہی ڈگری حاصل کر رکھی تھی اور اب وہ لائر بننا چاہتی تھیں۔ شہید فرہنڈا ملک زادہ ایک بہادر لڑکی تھیں۔ ان کی غلطی یہاں پہ صرف اور صرف یہ تھی کہ انہوں نے غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا اور وہاں پہ خاموش نہیں رہی۔ جب فرہنڈا ملک زادہ نے اس آدمی سے کہا کہ آپ یہ غلط طریقے سے اسلامی کتب کو سیل مت کیجیے، تو اس آدمی نے ان کے ساتھ بحث شروع کر دی۔ کچھ دیر وہاں پہ ان دونوں کی آپس میں بحث ہوئی تو فرہنڈا ملک زادہ مسجد کے اندر چلی گئیں اور مسجد کے اندر سے کیئر ٹیکر کو بلا کر باہر لے کر آئیں۔ کچھ جگہ پہ لکھا گیا ہے کہ ملا کو بلا کر لائیں اور کچھ پہ لکھا گیا ہے کیئر ٹیکر کو بلا کر لائیں۔ جب فرہنڈا ملک زادہ مسجد کے اندر کیئر ٹیکر کو بلانے کے لیے گئیں تو اتنی دیر میں باہر کھڑے شخص نے نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلا دیا، قرآن پاک کو شہید کر دیا۔ فرہنڈا ملک زادہ جب کیئر ٹیکر کو لے کر مسجد سے باہر آئیں تو انہوں نے دیکھا قرآن پاک شہید ہو چکے تھے۔ اتنی ہی دیر میں اس شخص نے جس نے قرآن پاک کو شہید کیا، اس نے فرہنڈا ملک زادہ پر ہی الزام لگا دیا کہ اس عورت نے مجھ سے قرآن پاک چھین کر ان میں آگ لگا دی۔ مسجد کا کیئر ٹیکر جو کہ اس معاملے کو جانتا بھی نہیں تھا، اس نے بھی اس شخص کی ہاں میں ہاں ملا دی، جبکہ فرہنڈا ملک زادہ اس شخص کو روکنے کے لیے ہی کیئر ٹیکر کو بلانے مسجد کے اندر گئی تھیں۔ فرہنڈا ملک زادہ نے وہاں پہ اپنی کافی صفائی دی۔ مسجد کے کیئر ٹیکر نے بھی ان کی بات نہیں سنی۔ اسی بحث میں ارد گرد کافی لوگ جمع ہو گئے۔ سب نے دیکھا کہ قرآن پاک شہید ہو چکے ہیں اور وہ شخص فرہنڈا ملک زادہ پر الزام لگا رہا ہے، تو سبھی نے سچائی کو جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس شخص کے ساتھ مل کر فرہنڈا ملک زادہ پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ فرہنڈا ملک زادہ ایک مسلم لڑکی تھیں۔ وہ آل ٹائم عبائے میں رہتی تھیں، نقاب میں رہتی تھیں۔ فرہنڈا ملک زادہ نے ان سب کو اپنی صفائی دی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ میں اس شخص کو منع کر رہی تھی اور اس شخص نے اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے قرآن پاک کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ لیکن وہاں کھڑے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے شہید فرہنڈا ملک زادہ کی ایک بھی بات نہیں سنی اور فرہنڈا ملک زادہ پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اتنے میں ہی پاس کھڑے 4 پولیس اہلکار جو کہ اس ٹائم پہ مسجد کے پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا اور وہ جلدی سے اس سپاٹ پر پہنچے۔ انہوں نے فرہنڈا ملک زادہ کو بھیڑ سے الگ کیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، لیکن فرہنڈا ملک زادہ کیونکہ لائر بننا چاہتی تھیں اور وہ لا کو بھی جانتی تھیں، انہوں نے کہا کہ فیمیل کو اریسٹ کرنے کے لیے فیمیل کانسٹیبل کی ہی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کسی فیمیل کانسٹیبل کو بلا لیجئے، تو میں آپ سب کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی۔
ان 4 پولیس اہلکاروں نے شہید فرخندہ ملک زادہ سے ریکویسٹ کی کہ جب تک فیمیل کانسٹیبل نہیں آ جاتی آپ ہمارے ساتھ مسجد میں چلیں، ہم مسجد میں جا کر بات کرتے ہیں، کیونکہ باہر کافی بھیڑ لگ چکی تھی۔ تو جیسے ہی وہ لوگ فرخندہ ملک زادہ کو مسجد میں لے کر جانے لگے تو بھیڑ میں کھڑے کچھ لوگوں نے فرخندہ ملک زادہ کے عبائے کو کھینچتے ہوئے ان کو دوبارہ سے زمین پر گرا دیا اور پھر سے ان پر تشدد کرنے لگے۔ بھیڑ میں کھڑے تمام لوگوں نے فرخندہ ملک زادہ کے فیس پر وار کرنے شروع کیے، پتھراؤ کیا، مکے مارنا شروع کیے، کافی زیادہ تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ فرخندہ ملک زادہ کی کلائی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور ان کا فیس پوری طرح سے لہو لہان ہو چکا تھا۔ ان 4 پولیس اہلکاروں نے یہ دیکھتے ہوئے کال کر کے مزید پولیس اہلکاروں کو بلوا لیا۔ بھیڑ میں تب تک کافی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہو چکے تھے۔ پولیس کے مزید اہلکار جب اسپاٹ پر پہنچے تو انہوں نے کسی طرح شہید فرخندہ ملک زادہ کو اس بھیڑ سے الگ کیا اور ان کو مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس کی چھت پر لے کر جانے کی کوشش کی تاکہ اس بھیڑ سے دور کر سکیں، لیکن تب تک فرخندہ ملک زادہ کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، ان کی باڈی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ پوری طرح سے لہو لہان ہو چکی تھیں۔ پولیس اہلکاروں نے انہیں کسی طرح سے چھت پر لے کر جانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ فرخندہ ملک زادہ کو اس بھیڑ سے الگ نہیں کر سکے۔ جب وہ سب پولیس اہلکار مل کر بھی فرخندہ ملک زادہ کو ان سینکڑوں کی تعداد میں جمع ہوئی بھیڑ سے الگ نہیں کر پائے تو پولیس اہلکار سائڈ پر ہو گئے اور اب فرخندہ ملک زادہ پوری طرح سے اس بھیڑ کی سپرد تھی۔ بھیڑ میں موجود لوگوں نے فرخندہ ملک زادہ پر کافی حد تک تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ فرخندہ ملک زادہ بے ہوش ہو گئی، ان کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، وہ پوری طرح سے لہو لہان ہو چکی تھیں۔ بھیڑ میں موجود لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس طرح سے اس لڑکی نے ہمارے قرآن پاک کو شہید کیا، ہم بھی اس کو اسی طرح سے جلا دیں گے۔ اس کام کو کرنے کے لیے وہ لوگ فرخندہ ملک زادہ کو پاس ہی ایک نہر تھی وہاں تک لے گئے۔ نہر کے پل کے پاس جا کر انہوں نے فرخندہ ملک زادہ کے کپڑوں پر آگ لگانے کی کوشش کی۔ اس ٹائم لوگوں کی پاکٹ میں جو بھی موجود تھا، ماچس، لائٹر، جو کچھ بھی تھا، انہوں نے اس سے ان کے کپڑوں کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن فرخندہ ملک زادہ کے کپڑے انہی کے خون سے پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ جی ہاں، ان کے کپڑے ان کے خون سے پوری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ سوچئے کہ کس قدر ان پر تشدد کیا گیا۔ جب ان لوگوں نے ان کے کپڑوں پر آگ لگانی چاہی تو کیونکہ کپڑے خون سے گیلے ہو چکے تھے تو کپڑوں نے آگ نہیں پکڑی، تو وہاں پہ موجود تمام بھیڑ نے درندگی کی حد کو پار کرتے ہوئے فرخندہ ملک زادہ کے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ ذرا سوچئے، وہ لڑکی جو کہ آل ٹائم عبائی میں رہتی ہے، نقاب میں رہتی ہے، ان درندوں نے ان کے عبائی کو پھاڑنا شروع کر دیا، ان کے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ فرخندہ ملک زادہ کے جب سبھی کپڑے پھاڑ دیے گئے تو ان لوگوں نے ان کی باڈی پر آگ لگانے کی کوشش کی۔ جب کپڑے پوری طرح سے خون سے بھیگ چکے تھے تو باڈی بھی تو خون سے لت پت تھی۔ فرخندہ ملک زادہ کی پوری باڈی پر ان کا بلڈ تھا۔ فرخندہ ملک زادہ کی باڈی کو بھی آگ نے نہیں پکڑا، تو ان لوگوں نے اپنے کپڑے، اپنی شرٹس اتار کر فرخندہ ملک زادہ کے اوپر پھینکی، کیونکہ ان لوگوں کی شرٹس تو بھیگی ہوئی نہیں تھی، خشک تھیں، تو انہوں نے اپنی شرٹس پر آگ لگائی اور فرخندہ ملک زادہ کے اوپر پھینک دی، اور اس طرح سے ان درندوں نے زندہ فرخندہ ملک زادہ کو جلا دیا۔ جی ہاں، جس ٹائم فرخندہ ملک زادہ کو جلایا گیا ان میں جان موجود تھی۔ فرخندہ ملک زادہ کو شہید کرنے کے بعد جب وہ بھیڑ سائٹ پر ہوئی تو پولیس اہلکاروں نے فرخندہ ملک زادہ کی باڈی کو قبضے میں لیا اور ان کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی۔ فرخندہ ملک زادہ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سوچئے، ایک ماں باپ کی جوان بیٹی جس کے ساتھ اتنا سب کچھ پیش آیا، اس ماں باپ پر کیا گزری ہوگی۔ ذرا سوچئے، جس ٹائم وہ بھیڑ میں موجود سینکڑوں لوگ فرخندہ ملک زادہ پر تشدد کر رہے تھے، اور یہ لوگ کوئی غیر نہیں تھے بلکہ ان کے محلے کے لوگ تھے جو کہ فرخندہ ملک زادہ کو اچھی طرح سے جانتے بھی تھے۔ اس ٹائم جب فرخندہ ملک زادہ پر یہ لوگ تشدد کر رہے تھے، ان کو
شہید کرنا چاہتے تھے، تو سوچئے فرخندہ ملک زادہ پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کو بچا سکے، ان کا ساتھ دے سکے۔ اور وہ پولیس اہلکار کیا کر رہے تھے؟ ان کا کام تھا اس ٹائم پہ ہوا میں فائرنگ کرتے، کچھ بھی کرتے، لیکن فرخندہ ملک زادہ کو ان لوگوں سے دور لے کر جاتے۔ لیکن ان پولیس اہلکاروں نے بھی کچھ نہیں کیا اور یہ سارا انسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں جنازہ لے کر قبرستان تک عورتیں گئیں۔ جی ہاں، جب پورے محلے کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے تمام آدمیوں کو فرخندہ ملک زادہ کے جنازے کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور تمام عورتیں خود ان کا جنازہ لے کر قبرستان تک گئیں اور فرخندہ ملک زادہ کو دفنایا گیا۔ اس پورے واقعے کو سننے کے بعد آپ سب مجھے ذرا کمنٹس میں بتائیں کس کس کو افسوس ہوا، کس کس کی روح نے اندر سے اس کو جھنجھوڑا۔ آپ سب مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے کہ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے۔ اسی نوعیت کا انسیڈنٹ سیالکوٹ میں بھی پیش آیا، جہاں ایک سری لنکن مینیجر کو، جو کہ سیالکوٹ کی ایک جانی مانی فیکٹری میں کام کر رہا تھا، وہاں کے ورکرز نے اسلام کے نام پر ہی اس سری لنکن مینیجر کو اسی طرح سے پہلے تشدد کیا اور پھر ان کو جلا دیا۔ اسی طرح سے سینکڑوں کی بھیڑ میں ان پر بھی تشدد کیا گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، سیالکوٹ کا وہ 2 بھائیوں والا واقعہ ہم کس طرح سے بھول سکتے ہیں، موگیز اور منیب کا، جو کہ 9th اور 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان کو بھی چوری کا الزام لگا کر اس قدر تشدد کیا گیا، ڈنڈوں کے وار کیے گئے کہ ان کو بری طرح سے ختم کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ان سب لوگوں نے جو ان پہ گناہ کا الزام تھا وہ گناہ کیے بھی، تب بھی لوگوں کو کس نے رائٹ دیا کہ اس طرح سے انسانیت کا قتل کرے؟ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور اسلام کے نام پر ہی لوگ کس طرح سے درندگی دکھا رہے ہیں۔ سو ریسپیکٹڈ ویورز، مجھے آپ سب کمنٹس میں لازمی بتائیے کہ یہ جو بھی انسیڈنٹس ہوئے، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا میرا یہ کہنا غلط ہے کہ انسانیت کی موت ہو چکی ہے؟ جو بھی اس بھیڑ میں موجود لوگوں نے کیا، کیا وہ انسانیت کا قتل نہیں تھا؟ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا دھیان رکھیے۔ اللہ حافظ۔